صوفیاء نے ان باطنی معانی کے لیے ایک من گھڑت روایت پیش کی، اپنے پاس سے ایک حدیث گھڑی، وہ الفاظ بھی سنیے، ان القرآن لہ ظہرا وبطنا ولبطنہ بطن الى 7 ابطن وفی روایت الى 70 بطنا۔ ریاض الصالحین صفحہ 372 پر یہ روایت ہے کہ بے شک قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر اس کے باطن کا بھی ایک باطن ہے 7 بطنوں تک، اور ایک روایت میں ہے 70 بطنوں تک۔ کسی عمل کے ظاہر اور باطن کے ہم بھی قائل ہیں۔ مثلا نماز کی ظاہری صورت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ ظاہری صورت ہے، اور نماز کی باطنی صورت کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، تقوی آتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، یہ اس کی باطنی کیفیت ہے۔ اسی طرح روزے کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہیں کھانا پینا، اور اس کی باطنی کیفیت کیا ہے کہ انسان کے دل میں اس عمل کے ساتھ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل کا ظاہر اور باطن خود شریعت نے بتایا ہے۔ نماز کا ظاہر کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے۔ نماز کا باطن کس نے بتایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کس نے بتایا؟ قرآن حکیم نے۔ روزے کے فائدہ باطنی طور پہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ کس نے بتایا؟ قرآن حکیم نے۔ یعنی یہ معنی ظاہری اور باطنی دونوں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ باطنی معانی کا لفظ استعمال کر کے اس کا معنی شریعت سے باہر ہو کے تلاش کرے۔ صوفیہ باطنی علم کو قلبی علم کہتے ہیں، دل کا علم، اور اس کے مقابلے میں ظاہری علم کو قلمی علم کہتے ہیں، قلم کا علم، اور اہل ظاہر کو اہل قال اور اہل باطن کو اہل حال سے تعبیر کرتے ہیں۔ صوفیوں کے ہاں مشہور جملہ ہے، سنیے، علم پڑھانے کی چیز نہیں، اصلی علم تو سینے میں ہوتا ہے۔ علم پڑھانے کی چیز، میں صوفیہ کی یہ سارے اقوال آخر میں جا کر رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ ان کو پیش کر کے آپ کو نتیجہ دوں گا۔ صوفیہ کہتے ہیں علم پڑھانے کی چیز نہیں، اصلی علم تو سینے میں ہوتا ہے۔ صوفی رومی کہتا ہے لوگوں کو اس بات کا کیوں کر یقین ہو کہ حقیقی علم صوفی کے علم میں گم ہوتا ہے۔ آئیے صوفیہ کے یہ اقوال لے کر چلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پاس۔ پیارے حبیب کا فرمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، انما العلم، علم جو ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے پڑھانے سے۔ صوفی کہتا ہے علم باطنی پڑھنے پڑھانے سے، بابے جی کی نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں نہیں، شریعت کا علم تو پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے۔ مگر آئیے دیکھیں صوفیوں کو علم کے حصول کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس سے کس طرح نفرت ہے۔ مدارج السالکین جلد نمبر 4 صفحہ 219 پر ایک صوفی کا قول ہے، وہ آپ بھی سنیے۔ اذا رأيت الصوفي يشتغل بحدثنا فاغسل يدك منه۔ حدثنا خاص ٹرم ہے محدثین کی، محدث اپنے استاد سے بیان کرتا ہے، حدثنا فلان، حدثنا ہمیں فلاں نے حدیث سنائی، فلاں نے فلاں کو حدیث سنائی، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس نے صحابی سے سنی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ علم ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ جب تو کسی صوفی کی بیعت کر لے اور تو دیکھے کہ صوفی حدثنا کے علم میں، اخبرنا کے علم میں مشغول ہو گیا، فَغْسِلْ يَدَكَ مِنْهُ، تو ایسے پیر کی مریدی سے باز آ جا، اس سے پیچھے ہٹ جا۔ سوچئے ایسا اعتقاد رکھنے والے حضرات وہ علم شرعی کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے صوفیوں کا بڑا مشہور جملہ ہے العلم حجاب الاکبر، شریعت کا علم بہت بڑا پردہ ہے۔ کیوں؟ شریعت کا علم ان کو مقام مقام پہ روکے گا، ہر جگہ پہ ٹوکے گا، تمہارا یہ عمل غلط ہے، تمہارا یہ عمل غلط ہے، تمہارا یہ عمل غلط ہے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، لوگ مسجد میں سو رہے تھے، انہوں نے اذان دی، مؤذن اذان دے رہا، صحابی کھڑے اس کی اذان سن رہے، مؤذن نے اذان میں کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر، بات غلط تو نہیں کی، موقع محل کے مطابق بات ہوئی نا کہ لوگ سو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اٹھ جاؤ، نیند سے بہتر تو نماز ہے۔ صحابی کہتے ہیں یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، مجھے یہاں سے نکالا۔ یہ کن کی مسجد ہے؟ بدعتیوں کی۔ کیا بدعت کی تھی اس نے؟
پیارے نبی نے جو جملہ فجر کی اذان میں سکھایا تھا اس نے وہ ظہر کی اذان میں کہہ دیا. یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, مجھے یہاں سے نکلا. ایک مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پہ چڑھتے ہیں, فجر کی اذان دی اور پھر وہیں پہ کھڑے کھڑے نیچے جھانک کر آواز لگی, اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ, اذان ہو گئی, مسجد آ جاؤ, اٹھ جاؤ, فلاں تو بھی اٹھ جا. مینارے پہ اذان کے بعد جب نیچے اترے تو کہنے والے نے کہا تو نے بدعت کی ہے, اذان میں تو نے کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, معاملہ ختم, اب آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو نے کیوں آواز لگائی فلاں اٹھ جا فلاں اٹھ جا فلاں اٹھ جا, یہ نیا کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں کل نہیں کروں گا. اگلے دن پھر چڑھے, اذان دی تو اذان کے بعد یہ تو نہیں کہا کہ فلاں اٹھ جا فلاں اٹھ جا. اذان ختم ہوئی, لا الہ الا اللہ, پھر وہ مینارے پہ کھڑے کھڑے کھانسنے لگے, کھنگورے مارنے لگے کہ میری کھانسی سن کے ابھی تک جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں گے کہ اذان ہو گئی. جب نیچے اترے تو انہوں نے پھر اس کو روک کر کہا کہ تو نے آج پھر بدعت کی ہے, تیرا مقصد کیا تھا اس عمل سے؟ ان کو اٹھانا, وہ اذان نے پورا کر دیا. یہ اضافہ جو تو نے کیا ہے یہ برداشت, یہ دین محمد علیہ السلام ہے, یہ شریعت کا علم ہے کہ اس میں کوئی ایک رتی کے برابر بھی اضافہ کرے تو شریعت کے ماننے والے اس کو روکتے اور ٹوکتے ہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد, اور اپنے اصحاب کا امتحان لینے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں, لوگوں میں عمر ابن خطاب, اگر میں کوئی عمل شریعت محمدیہ سے ہٹ کر کروں, اسلام کی تعلیمات سے 1 انچ پیچھے ہٹوں, میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ سامنے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے, پہلی صفوں میں کبار صحابہ قریشی صحابہ موجود ہیں. اللہ کی شان اور حکمتیں, وہ سارے خاموش رہے. آخری صف میں سے ایک دیہاتی مسلمان, اعرابی مسلمان, وہ کھڑے ہوئے, وہ صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے نیزے کو بلند کیا, ہوا میں لہرایا اور اس کے بعد کہا, عمر اگر تو دین مصطفیٰ سے 1 انچ پیچھے ہٹے گا اس نیزے سے میں تجھے سیدھا کر دوں گا. یہ شریعت کا علم ہے جو بند ہو چکا ہے قال اللہ و قال رسول پہ. یہاں کوئی اضافہ کرے گا تو روکا جائے گا, کوئی کمی کرے گا تو ٹوکا جائے گا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر, یہی شریعت کا علم تو ہمارے لیے بہت بڑا حجاب ہے, کیونکہ یہاں تو قدم قدم پہ روکا جانا ہے. اور صوفی صاحب کو روکا جا سکتا, بابا جی کو روکا جا سکتا, وہ تو جو چاہے کرے, وہ بھی معرفت کیا. آپ نے دیکھا نہیں وہ پاکستان میں میلاد شریف پہ کرسی سجی بھی دیکھی ہے کبھی؟ ان سے پوچھے کرسی کیوں سجی؟ بے ادب گستاخ, تمہیں نہیں پتا, معرفت کی بات ہے. ابھی حضور تشریف لانے والے ہیں, وہ بیٹھیں گے. وہ بیچارہ معرفت والا نہیں تھا, شریعت والا تھا. اس نے کہا چلو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو مجھے بھی دکھا دینا, میں بھی صحابی کا شرف حاصل کر لوں گا. کہا تو وہابی ہے, تیری آنکھ دیکھنے دے قابل نہیں, وہابی ہو تم, گستاخ آنکھ ہے تمہاری, تم نہیں دیکھ سکتے. وہ بھی کسی استاد کا چنڈا ہوا تھا, اس نے کہا میں اکھا میٹ لانا, میرا ہاتھ لوا دیا, میں آنکھیں بند کر لوں گا, میرا ہاتھ پکڑ کے رکھوا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ یہ مصطفیٰ بیٹھے ہوئے. یہ حقیقت میں معرفت کی باتیں کر کے اپنے وہ مذموم مقاصد حل کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کے حل کر سکتے.